السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يقربها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، رمضان المبارک کا ہم اور آپ استقبال کیسے کریں اور اس رمضان کی قدر کیسے ہو، یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے خاص اور فرائض کے ساتھ دو عبادتوں کا اضافہ فرمایا ہے۔ ایک عبادت ہے روزہ رکھنا، اور دوسری عبادت ہے تراویح کی نماز کو ادا کرنا۔ روزے کا درجہ فرض کا ہے اور تراویح کا درجہ سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان کا صحیح استقبال اسی وقت ہو سکتا ہے جب اور فرائض کے ساتھ بندہ روزے کا بھی اہتمام فرمائے اور تراویح کے پڑھنے کا بھی اہتمام فرمائے۔ اگر کوئی اس مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھتا ہے اور تراویح نہ پڑھتا ہے تو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جہاں وہ گناہگار ہوگا اور تراویح کے ادا کرنے کی وجہ سے نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، چونکہ وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو دونوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور اصل رمضان کا استقبال یہی ہے کہ ان دونوں عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، ان دونوں عبادتوں پر اپنے آپ کو لگایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ روزے کے متعلق یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی بیماری کے اگر چھوڑ دیتا ہے تو چاہے پورے سال وہ روزہ رکھ لے، اس ایک روزے کا وہ بدلہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ جو روزہ رمضان میں جو فرض روزہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے، سال بھر روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس روزے کی وہ حق ادا نہیں کر سکتا، اس روزے کا وہ بدل ادا نہیں کر سکتا۔ گرچہ کہ قضا تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو ثواب اور جو اجر ملنا تھا وہ سال بھر روزہ رکھنے پر بھی جو ہے اس کو اس روزے کے بدلے کا ثواب نہیں مل پائے۔ اس لیے روزے کا خاص اہتمام کرنا۔ اور پھر روزے کے متعلق جہاں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی اس عبادت کا ثواب خود اپنی جانب سے عطا کرنے والے ہیں، خود اپنی جانب سے عطا کرنے والے ہیں، یہ اس روزے کی فضیلت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک ایمان والے کے لیے اس کے سننے کے بعد وہ تو
شوق اور نغبت میں لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے اس روزے کا بدلہ عنایت کرنے والا ہے۔ تو کبھی مومن کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ رمضان آئے اور وہ روزہ نہ رکھے، رمضان آئے اور وہ تراویح نہ پڑھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ جہاں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جس بات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور جس کے نہ کرنے پر وعید کو بیان فرمایا ہے، تو بندہ فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وعید سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو روزہ یہ بہت اہم عبادت ہے، اس کے روحانی بھی فائدے ہیں اور اس کے جسمانی بھی فائدے ہیں۔ روحانی فائدہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ اس روزہ والی عبادت کے ادا کرنے پر میں تمہیں تقوی والی صفت کو عنایت فرماؤں گا، یعنی تمہارے دل کے اندر وہ جذبہ وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اب تم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے لگو گے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اسی کا نام ہے تقویٰ۔ تو روزے سے تقویٰ حاصل ہوگا اور دنیا کے اندر یہ فائدہ کہ اس سے تقویٰ حاصل ہوگا اور بندہ جو ہے اب اپنے زندگی کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے والا بنے گا۔ اور اسی طریقے سے روحانی ایک فائدہ یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اپنی جانب سے عنایت فرمائے۔ اسی طریقے سے جسمانی فائدے بھی اس کے بے شمار ہیں۔ سائنسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ڈاکٹروں کی ریسرچ تو روزے کے بے شمار فائدے ہیں، بلکہ جو مسلمان نہیں ہے بہت سارے ایسے ڈاکٹر جو مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے وہ بھی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب کو دیکھا گیا ہے کہ اس بات کا اہتمام کر رہے کہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ کہاں کہ بھئی آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہاں کہ روزہ والی جو کیفیت ہے اور روزہ والی جو عبادت ہے اور جو عمل یہ ہے وہ کام ایسا ہے کہ اس سے جو ہے بندہ جو ہے صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے۔ پورے سال چونکہ جو ہے کھانا پینا جاری رہتا ہے، لیکن ایک مہینہ اگر آدمی اس روزے والی کیفیت پر طاری ہو جائے، اس پر عمل کر لے تو اس کو صحت تندرستی ملتی ہے اور اس کا جسم جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو غیر مسلم بھی اس کو اپنا رہے ہیں، لیکن آج اگر مسلمان روزے کو چھوڑ دیتا ہے، بعد مرتبہ بہت سارے نوجوان جو اپنی صحت کی فکر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یا زبان پر تو نہیں آتا ہے لیکن دل میں یہ بات رہتی ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر روزہ رکھیں گے تو صحت گھٹ جائے گی، روزہ رکھیں گے تو کمزوری آ جائے گی۔ یہ بہت ساری باتیں جو ہے نوجوانوں کی زبان پر آتی ہے، لیکن ان کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہلکی جو کمزوری جو ہے ایک بھوک کی وجہ سے جو ہلکی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کا اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ سائنس کی ریسرچ پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بے شمار فوائد اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنہ ما لم یفرقھا، کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، روزہ یہ ہے یہ حفاظت کی چیز ہے۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے، پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، حفاظت ہے، یعنی روزہ جو ہے یہ شیطان اور نفس کے شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے کہ انسان کا جو دشمن ہے شیطان اور انسان کا جو دشمن ہے نفس، جو اس کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، جو گناہوں کا خیال اور گناہوں کا وسوسہ پیدا کرتا ہے، فرمایا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اب وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ شیطان سے بھی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور
سے بھی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ خود ہی جو ہے پابند ہو جاتا ہے اعمال کا، پابند ہو جاتا ہے عبادت کا، اور پابند ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچائے۔ تو روزے والی کیفیت سے اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تقوی والی، کہ جس سے وہ اللہ کی احکام کو پورا کرتا ہے اور منع کردہ چیزوں سے رکتا ہے۔ دوسری تشریح جو علماء نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ روزہ جو ہے آخرت کے عذاب سے حفاظت کا سبب بن جاتا ہے، کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اب آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری تشریح علماء نے جو یہ کی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے مشکلوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے، ہر بندے کے ساتھ پریشانی لگی ہے، ہر بندے کے ساتھ مسائل لگے ہیں، مصائب لگے ہیں، تو ان پریشانیوں سے نجات کے لیے، ان مسائل کے حل ہونے کے لیے اور ان مسائل کے اور بلاؤں کے دور ہونے کے لیے بندہ جو ہے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو وہ ان دنیاوی پریشانیوں سے بھی اور ان دنیاوی مسائل اور بلاؤں سے بھی اور مسائل سے حل ہونے سے بھی وہ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کا فائدہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، روزے کا فائدہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ دار بعض ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے باوجود ان کو نہ بھوکا رہنے سے کچھ حاصل ہوا اور نہ ہی جاگنے سے کچھ حاصل ہوا، کہ روزہ رکھا ہے، رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھا ہے لیکن بھوک کے علاوہ کچھ حاصل ہوا نہیں، یعنی ثواب بھی نہیں ملا اور جو فضائل روزہ کے تھے وہ بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے فرمایا رب قائم لیس من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے رات میں عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، کہ پڑھ تو رہے ہیں تراویح لیکن سوائے کھڑے رہنے کے، سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ روزہ رکھا جائے آداب کی رعایت کے ساتھ، تراویح پڑھی جائے، رات میں عبادت کی جائے آداب کی رعایت کے ساتھ۔ جتنا آداب سے بندہ روزہ رکھے گا اور جتنے آداب سے تراویح پڑھے گا تب جو ہے وہ روزے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا اور تراویح اور عبادت کرنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن سے روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوتا اور سوائے جاگنے کے جو ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، جس میں سے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ روزہ اگر بندے نے رکھا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے کہ آنکھ سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھے جس سے عبادت اس کی بن جائے، کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اپنی آنکھ سے قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھ سے قرآن مجید کی تفسیر دیکھ رہا ہے، یا دینی کتابیں پڑھ رہا ہے، یا فضائل کی کتابیں پڑھ رہا ہے، یا کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہا ہے، یا روضہ اقدس پر حاضر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر آنکھ کا صحیح استعمال ہوا تو یہ روزے کے ثواب کو حاصل کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، لیکن اگر آنکھ کا غلط استعمال کیا، آنکھ کا غلط استعمال کیا کہ کسی نامحرم پر آنکھ پڑ گئی، کسی نامحرم پر آنکھ پڑ گئی، نامحرم کو دیکھ لیا ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، تو فرمایا کہ روزے کا وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں چونکہ اب جو ہے
زمانہ جدید زمانہ چل رہا ہے، ہر ایک کے پاس اپنا موبائل فون، اسمارٹ فون موجود ہے، اس کا استعمال ضروری بھی ہوتا ہے، بہت سارے امور میں اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں اگر اس نے اپنے موبائل فون کا غلط استعمال کر لیا کہ فون اپنا اسمارٹ فون کھولا ہے اور سب نظر آ رہی ہے تصویریں نظر آ رہی ہے، تو فرمایا کہ یہ جو تصویریں نظر آ رہی ہے یہ اب جو ہے اس کے دیکھنے کے بعد، ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد ظاہراً یہ ظاہر میں تو نامحرم سامنے نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کی بھی یہی ہے کہ اگر موبائل پر اسمارٹ فون پر اگر تصویریں دیکھ لیا، نامحرم کی تصویریں دیکھ لیا، عورتوں کی تصویریں دیکھ لیا، تو اب اس کے روزے کا ثواب ختم ہو۔ اس لیے روزے کے اندر خاص اس کا اہتمام کرنا ہے کہ موبائل فون یا اسمارٹ فون کا استعمال بہت کم کرے، ضرورت کے مطابق کرے، ورنہ یہ کہ روزہ رکھا ہے اب روزے کو کیسے پورا کرے، اب اس کے لیے موبائل فون لے لیا کہ کچھ چیزیں دیکھی جا رہی ہے، کچھ چیزیں جو ہے پڑھی جا رہی ہے، یا کچھ چیزیں جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر موبائل فون استعمال کر رہے ہیں بغیر ضرورت کے اور تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں جو ظاہراً ارادتاً نہیں آتی ہے لیکن وہ آ ہی جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ جب رکھا ہے اور روزے کا پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل فون کو بہت کم استعمال کرے، بہت کم اس کو کھولے، تاکہ جو ہے ضرورت کے مطابق وہ استعمال ہو اور روزے کا صحیح ثواب اس کو حاصل ہو۔ اسی طریقے سے مشائخ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے جو ہے کان کا جو ہے صحیح استعمال کرے، ایسا نہیں کہ اگر کان سے جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں، علماء کے بیانات کو سنیں اور دینی پروگرام کو سنیں، بہت ساری تفسیریں بھی جو ہے آتی ہے اور بہت ساری تفسیریں جو ہے کی جاتی ہے، تو وہ بیانات وہ تفسیروں کو ہم سن رہے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہے، لیکن اگر ہم نے جو ہے کان سے غلط باتوں کو سنا یا غلط چیزوں کو جو ہے اس کو سنا تو فرمایا کہ اب روزہ تو رکھا ہے لیکن سن رہے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں روزہ جو ہے یہ کسی طریقے سے پورا ہو جائے، بھوک کا احساس نہ ہو اور روزہ کٹ جائے، تو اگر غلط چیزوں کو سن رہے ہیں تو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور روزے کا ثواب جاتا رہے گا، اس لیے کان کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، روزے میں خاص اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ زبان سے صحیح بات کہے، زبان کو صحیح باتوں میں استعمال کرے، غلط باتوں سے، جھوٹ باتوں سے، غیبت باتوں سے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اب روزہ پورا نہیں ہو رہا ہے، روزہ کیسے کاٹے، تو چند لوگ جمع ہوں گے، دوست احباب، اب ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی ہنسی، کبھی مذاق، یہ سب چل رہا ہے۔ فرمایا کہ ظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم معمولی کام کر رہے ہیں، چھوٹا کام کر رہے ہیں کہ کسی کے تعلق سے بات کر لے، کسی کے تعلق سے غیبت کر لے، ہم ظاہراً اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں لیکن اس کو چھوٹا نہ سمجھے، اس لیے کہ اگر روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں چلتی رہی تو جہاں اس کا گناہ اور شامل ہے اور دنوں میں بھی شامل ہے، ایسے ہی روزے کی حالت میں یہ گناہ بہت سنگین بڑھ جاتا ہے، یہ بہت سنگین گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کرے کہ غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کے تعلق سے کوئی باتیں نہ ہو، اپنے روزے کی حفاظت کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنے سارے بدن کے اعضاء کی حفاظت کرے
کہ ہاتھ سے جو کام ہو وہ اللہ والے کام ہو، ہاتھ سے جو کام ہو نیک اعمال والے کام ہو، قدم اگر بڑھے تو نیک کام کی طرف بڑھے۔ اسی طریقے سے بدن کے سارے اعضاء کو استعمال کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی کام ہاتھ سے یا پیر سے گناہ کا کام کرتا ہے یا گناہ کی طرف بڑھتا ہے یا کسی گناہ کی اعانت کرتا ہے، تعاون علی الاسم کرتا ہے، گناہ کے کام میں مدد کرتا ہے، تو فرمایا کہ اب معاملہ یہ ہوگا کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ روزہ تو رکھا ہے، دن بھر بھی روزے کی حفاظت کی ہے، لیکن جب افطار کے لیے بیٹھا ہے تو کھانے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ حرام چیزیں آ گئی، وہ حرام چیزیں آ گئی، حرام لقمہ آ گیا۔ فرمایا کہ دن بھر تو روزہ رکھا، عبادتیں بھی کی، لیکن افطار اگر حرام مال سے کر لیا، حرام لقمے سے لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو پھر یہ روزہ جو ہے اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا کہ روزہ تو رکھا ہے لیکن صرف بھوکا ہے، کوئی ثواب نہیں ملا۔ اسی طریقے سے مشائخ نے یہ بات کا بھی اہتمام فرمایا ہے کہ بندہ اگر روزہ رکھ رہا ہے، بندہ اگر روزہ رکھا ہے اس نے، تو اب روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھ لیا ہے، اب روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کو مانگے، اللہ سے اس کی قبولیت کو مانگے کہ اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھا تھا، جس طریقے سے روزہ رکھنا تھا اس طریقے سے روزے کا حق تو ادا نہیں ہوا، لیکن اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، تو اس کو قبول فرما لے۔ اس دعا کا ہر روزے کے بعد ہر افطار کے بعد ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے تراویح کے متعلق بھی یہ بات موجود ہے کہ کہیں تراویح میں کھڑے ہیں، لیکن اگر تراویح میں کھڑے ہیں یا پھر رات میں عبادت کر رہے، اگر تھوڑا بھی جو ہے شبہ اگر یہ آ گیا کہ ریا اندر میں داخل ہو گیا، کہ شہرت داخل ہو گئی، شہرت داخل ہو گئی، ریا داخل ہو گیا، کہ کسی دوسرے کے بتانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، کسی دوسرے کو بتانے کے لیے جو ہے تراویح پڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ اب یہ تراویح تو پڑھی ہے لیکن کوئی ثواب حاصل نہیں ہونے والا سوائے جاگنے کے، سوائے کھڑا رہنے کے، سوائے بدن کے تھکانے کے۔ تو بہرحال دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے جو خاص رمضان کا استقبال ہے، ایک تو روزے کو رکھیں اور دوسرا تراویح کی نماز کو ادا کریں۔ کہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ ایمان والا کبھی اس کو چھوڑتا ہے، بلکہ ایک واقعے سے بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی کہ جن لوگوں نے روزہ دار کا احترام کیا ہے، جن لوگوں نے روزہ دار کا احترام کیا ہے کہ کسی نے روزہ رکھا تھا، اب اس کے سامنے چونکہ اس نے روزہ رکھا ہے لیکن ہم روزہ دار نہیں ہیں، تو کیا کیا کہ روزہ دار سے جو ہے روزہ دار کے سامنے کھانے سے اپنے آپ کو محفوظ کر پایا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، کہیں جو ہے اس کے روزے میں خلل نہ آ جائے، اس وجہ سے جو ہے کھانے کو جو ہے کھانے سے اپنے آپ کو بچایا یا کسی اور کو بچنے کی تلقین کی۔ فرمایا اس کی فضیلت پر علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے جو بڑا عمدہ واقعہ ہے بات کو سمجھنے کے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجوسی ہے۔ ایک شخص کون ہے؟ مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، مجوسی تھا، وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، آگ کو پوجتا تھا، تو چونکہ مسلمانوں ہی کی بستی میں رہا کرتا تھا، تو خواب میں دیکھا اس مجوسی کو کہ وہ تو جنت کی سیر کر رہا ہے، وہ تو جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو بزرگ نے خواب میں ہی پوچھ لیا کہ تم تو جو ہے مشرک تھے، تم تو کافر تھے، مجوسی تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ میں تم کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے۔ تو وہ مجوسی نے یہ بات کہی کہ اصل میں میری ایک ادا کی وجہ سے، میرے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول فرما دیا اور ایمان کی توفیق عنایت فرمائی۔
فرمایا کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کی بستی میں رہا کرتے تھے، مسلمانوں کی بستی میں رہا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جو ہے میرا بیٹا جو ہے اس نے کھانے کی کچھ چیز اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور وہ گھر سے باہر نکلا، اور چونکہ بستی میں سب روزہ دار تھے، بستی میں سب دوسرے احباب مسلمان کی بستی تھی تو سب روزہ دار تھے، اب یہ جو ہے سب کے سامنے جو ہے وہ چیز کو کھا رہا تھا، وہ چیز کو کھا رہا تھا، تو مجھے غصہ آیا کہ سب نے تو روزہ رکھا ہے اور یہ سب کے سامنے کھلے عام جو ہے کھانا کھا رہا ہے اور اس چیز کو کھا رہا ہے، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو ڈانٹا کہ تجھ کو شرم نہیں آتی ہے، تجھ کو احساس نہیں ہے کہ سب نے روزہ رکھا ہے، کھانے سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے روزہ رکھا ہے، اور تم یہ ہو کہ اس کے سامنے سب کے سامنے کھانا کھا رہے ہو۔ تو میں نے اس اپنے بچے کو خوب ڈانٹا تھا، خوب اس کو جو ہے شرمندہ کیا تھا، اور خوب اس کو احساس دلایا تھا کہ ایسا عمل نہ کر جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کسی روزہ دار کو تکلیف ہو۔ فرمایا کہ یہ عمل کہ میں نے اپنے بچے کو روزہ دار کے اکرام میں، روزہ دار کے احترام میں نے اس کو ڈانٹا تھا کہ روزہ دار کا اکرام اور احترام کر، اس کے سامنے کچھ مت کھا، اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے یہ عمل جو یہ ادا اللہ کو میری پسند آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھ کو ایمان نصیب فرمایا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت کا مستحق۔ تو بہرحال یہ ہے روزہ دار کا احترام اور اس کا احترام کرنے کی فضیلت، کہ اللہ نے اس ادا کو پسند فرما کر اس کو جنت کا مستحق بنا دیا، ایمان کی بھی توفیق سے نوازا۔ تو بہرحال اس رمضان کا صحیح استقبال یہ ہوگا کہ ہم روزہ رکھیں، کوئی فرد، کوئی ایمان والا، کوئی نوجوان روزے سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، سب کا روزہ ہونا چاہیے اور سب کی تراویح ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شروع کے 10 دن خوب جو ہے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، بعد میں دھیرے دھیرے کم ہو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان اللہ نے دیا ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی مغفرت والا مہینہ ہے، تو اس رمضان کا صحیح استقبال اس طور سے ہوگا کہ ہم اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اسی طریقے سے 4 کام جیسے بتلائے گئے تھے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے، اللہ سے جنت کو طلب کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ بہرحال جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔